بسمہ رب الرحمن الرحیم یا دارو، وہ ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث مایوسی ہوتی ہے۔ کیا واقعی تمام حمد و ستائش رب الافواج کے لیے کہ وہی خدائے قادر مطلق ہے، اور اسی کے حضور آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اور آپ ہی کے پاک نام کو جلال دیتی ہے پروردگار۔ شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمیں پھر ایک اور موقع عنایت فرمائی تاکہ ہم آپ کے یہ اسماء الحسنہ کے جو اسم ہیں خداوند، ہم اسے صحیح احسن طریقے سے پیش کرنے والے بنیں، اور آپ ہی ہیں اور آپ ہی کے اس حقیقی نور کے ذریعہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور تمام کو وہ نور عطا ہو، حقیقی نور اور حقیقی عرفان عطا ہو، آمین۔ حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی میں یعنی اسماء الحسنہ میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم جس اسم صفاتی کو سیکھیں گے وہ ہے یا ضارو، یعنی عربی میں ضاد کی جگہ ضاد پڑھتے ہیں، یا ضارو۔ اس کے معنی ہے ضرر پہنچانے والا۔ لیکن ہمارے لیے آج پھر وہی مشکل درپیش ہے کہ ہم نے اوراق گردانی کی قرآن شریف میں ہر آیت کو دیکھا، لیکن ہمیں کہیں بھی یہ اسم یا ضارو نہیں ملا۔ اگر آپ تمام ناظرین میں سے جو حفاظ صاحبان ہیں یا علماء یا وہ دیگر حضرات جو ہماری گفتگو سنتے ہیں یا بہنوں میں سے کسی کو اگر علم ہو تو مجھ ناچیز کو ضرور اسے اطلاع دیجیے گا تاکہ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کو ثواب دارین ملے، آمین۔ قانون اور آئین سے اعلیٰ جو ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت اور مذہبی عقائد بھی اعمال حسنہ اور حصول اخلاق کے لیے تعلیم دیتے ہیں یا دیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے قول و فعل میں کا سرچشمہ کوئی نہ کوئی عقیدہ اور اصول زندگی ہوتا ہے۔ لہذا جس مذہب میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اخلاقی اور روحانی تصورات اچھے اور اعلیٰ ہوں گے، اس مذہب کے افراد کے اخلاقی اصول اور اعمال حسنہ بھی اتنے ہی قابل قبول اور قابل تعریف ہوں گے، کیونکہ قرب الہی یا رفاقت سے کسی پاکیزہ اخلاق کے حصول کی توقع یقینی امر ہے۔ مذہب انسان کے دل و دماغ اور ظاہر و باطن میں روحانی پیدا کرتا ہے، اور اس باطنی روحانی کی پاکیزی کا اظہار و تفہیم کا ذریعہ انسانی اعضاء جسمانی ہے، قلم و زبان ہے، قول و فعل ہیں۔ مذہب خدا اور انسان کے درمیان اور انسان کے درمیان محبت و خلوص کا جذبہ خدمت انسانی ہمدردی اور اخوت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی مذہب کہ افراد کے اخلاقی اصول انسانی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور ان کی شائستہ تحریر و تقاریر سے ہی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حق پرست ہیں یا باطل پرست، موحد ہے یا مشرک۔ منہ سے کہہ دینا کہ ہم حق پرست ہیں اور توحید پرستی یہ کافی نہیں ہے۔ جس شخص کا اخلاق نہیں، کوئی دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، کوئی نہ کوئی اصول زندگی ہے، کوئی منبع اخلاق ہے۔ در حقیقت مذہب اعمال صالحہ کا نام ہے، اور اسی کو حضرت مسیح سلام علیہ نے انسان کی اخلاقی راست بازی کی درخت کو پھل سے تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ہر انسان خواہ اس کا تعلق کسی بھی قوم و مذہب و زبان سے ہو یا عقیدے سے ہو، اس کے اخلاق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ خدائے قدوس وحدہ لا شریک ایک کامل ترین، بے مثل، بے داغ، بے عیب، پاکیزہ اخلاقی ہستی ہیں، اور اس کے معتقد قرب الہی سے ویسے ہی پاکیزہ اخلاقی اصول کے کمالات حاصل کرتے ہیں جیسا ان کو ان کے مذہبی کتاب مقدس کے مطابق خدا تعالیٰ کی صفات و ذات و صفات، روحانی اور اخلاقی پاکیزی کا تصور دیا گیا ہے۔ گویا انسان قرب الہی سے بقدر ظرف انسانی الہی پاکیزگی اور اخلاقی راستہ بازی کا لباس حاصل کرتا ہے، اور یہی ہر مذہب کا مدعا مقصد ہے کہ چنانچہ انسان کا اخلاق در اصل خلاق عالم یا خلاق کائنات کے اخلاق کا عکس ہے، بشرطے کہ وہ حصول اخلاق کی طرح
یا اس کی خاطر اپنے خالق حقیقی پر سچا ایمان رکھتا ہو اور دلی عقیدت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت گزار بھی ہو۔ اعظم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بشمول تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کہ کیا آپ نے اپنے مذہب کو حصول اخلاق، نجات اور حقیقی عرفان الہی کی خاطر قبول کیا ہے، یا محض خاندانی رفاقت اور بحث و تکرار کی خاطر قبول کیا ہے؟ یعنی دو ایسی باتیں ہیں، مفہوم ایک ہی ہے دونوں کے، کہ کیا اخلاق اور نجات حقیقی چاہیے ان کو، یا حقیقی عرفان الہی کا ان کے پاس ہے کہ نہیں، یعنی اس کی خاطر قبول کیا، یا اس کے برعکس ہے کہ محض جی ہمارا خاندان ہے، ہمارا یہ ہے، قبیلہ ہے، فلاں فلاں، اس کی وجہ سے بحث تکرار کی خاطر قبول کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بزرگان دین نے فرمایا یا کلام میں کیا ہے۔ یعنی آپ کی پاکیزہ اخلاقی خوبیاں ہی آپ کے مذہب میں داخلہ کے دروازے دوسروں کے لیے کھولتی ہیں، اور آپ ہی کی اخلاقی کمزوریاں آپ کے مذہب کے داخلے کے دروازے دوسروں کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ اخلاق بہتر ہوگا تو لوگ آئیں گے، دروازہ کھلا رہے گا، لیکن اگر دروازہ ہم نے کھولا ہوا لیکن اخلاق بہتر نہیں ہے تو لوگ نہیں آئیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے تمام اہل تصوف حضرات، ان بھائی بہنوں کے لیے بالخصوص اور دیگر ناظرین کے لیے عمومی طور پر، بلکہ اگر غور فرمائیں گے تو سب کے لیے خصوصی ہے، لیکن توجہ کا طالب ہے کہ کیونکہ تھوڑی سی بات تصوف کی تاریخ کے بارے میں۔ میرے ایک بھائی ہیں عبید اللہ، انہوں نے ایک سوال کیا کہ آخر تصوف کی تاریخ کیا ہے؟ آپ حقیقی عرفان کی گفتگو کرتے ہیں، تصوف کی باتیں کرتے، تو اس کی تاریخ کیا، کب سے اس کا آغاز ہوا؟ تو میں سب سے پہلے تو بھائی عبید اللہ کے اس بہترین سوال پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے اور ان کے خاندان کے لیے فضل اور برکت کی دعائیں کرتا ہوں کہ خداوند انہیں خوب فضل اور برکت عطا فرمائے اور اپنے حقیقی عرفان سے انہیں روشناس کرائے، آمین۔ تو تصوف کی تاریخ میں وہ پہلے بزرگ جن کی ذات سے نظریہ وحدت الوجود کے خیالات منسوب ہیں وہ ہیں ذوالنون مصری، اور آپ کی ولادت جو ہوئی تھی وہ 245 ہجری اور مطابق 859 عیسوی۔ ظہور اسلام سے بہت پہلے اسکندریہ میں فلسفہ نو افلاطینیت اپنی ترقی کے مناظر طے کر چکا تھا، اور ذوالنون مصری کے عہد تک اس کے اصول اور ضوابط عام طور پر رائج ہو چکے تھے، اس لیے قدرتی طور پر وہ بھی اسی فلسفہ نو افلاطونیت سے متاثر ہوئے۔ وہ بڑے روشن خیال، فلسفی اور کیمیاء دان تھے۔ تصوف میں بھی ان کا بہت بلند رتبہ ہے، اور فلسفہ نو افلاطونیت کے افکار و خیالات میں سب سے زیادہ نظریہ وحدت الوجود سے متاثر تھے اور ہوئے، اور اس کو اسلامی تصوف میں سمو دیا۔ ان کا ایک قول ہے کہ اللہ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ انسان کے انجام کار اس سے متحد کر دیتی ہے۔ انسان ذات خداوندی میں غرق ہو جاتا ہے، اس کی ذات اپنی ذات نہیں رہتی بلکہ ذات خدا کا ایک حصہ بن جاتی ہے، یعنی اسی کو آپ کہیں تو خدا نما بن جاتا ہے عام طور پر جو کہتی ہیں۔ اسی طرح الکندی، یہ بہت ہی مشہور معروف، یہ بھی اسلامی نقطہ نگاہ سے مفکر اسلام کہلاتے ہیں یہ، اور یہ ان کی ولادت ہوئی تھی 270 ہجری اور 883 عیسوی۔ پہلے شخص ہیں یہ جو مسلمانوں میں فلسفی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ افلاطون کے پیرو اور اس کے فلسفے کے شارح تھے۔ ان کے بعد فلسفہ افلاطون کے اور بھی بہت سارے مفسرین پیدا ہوئے، جن میں الفارابی جو 239 ہجری اور 1037 عیسوی، اور ابن سکویہ یہ 481 ہجری اور 1030 عیسوی میں، اور ابن سینا 428 ہجری اور 1037 عیسوی میں، اور بھی بہت سارے مشہور ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے ہمارے پاس، اسی لیے کسی اور نشست میں پھر ہم ان کے جو 17 مفکر اسلام ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم آپ کے پیش کریں گے۔ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفکر اسلام میں شیخ محی الدین عربی، اور انہیں شیخ محی الدین ابن عربی بھی کہا جاتا ہے، یہ 638 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 1240 عیسوی تھا ان کا۔ تو پہلے شخص جنہوں نے مسئلہ وحدت الوجود کو نہایت وضاحت سے کے ساتھ اسلامی تصوف کے رنگ میں پیش کیا۔ ان کی کوشش سے اس مسئلے سے متعلق فلسفہ نو افلاطینیت کے اصول اسلام میں داخل ہوئے، پہلے نہیں تھے، اور یہ انہی کے زمان داخل ہوئے۔ وہ ایک کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں تھے، اور ان کے 2 کتاب بہت مشہور ہوئی، ایک فتوحات مکیہ اور دوسرے فصل الحکم۔ ان کے مشہور تصانیف میں سے جو آخری میں نے کہا فصل الحکم یعنی موقر ذکر کتاب میں،
انہوں نے وحدت الوجود پر مفصل بحث کی ہے، اور توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وجود واحد ہے اور مخلوقات کا وجود ہے، یعنی عین وجود خالق ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ جو شخص خالق اور مخلوق کے وجود میں امتیاز کا قائل ہے، یعنی امتیاز کرتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، وہ اس حقیقت سے اور ادراک سے ناشنا ہے اور محض ہے یہ، یعنی محی الدین ابن عربی جو ہیں اس بات پر غایت اور اذعان اور ایقان کے ساتھ مصر ہیں کہ وحدت الوجود ہی دراصل اسلام کی حقیقت ہے، اور اپنے دعوے کی ثبوت میں انہوں نے قرآن شریف اور حدیث شریف سے متعدد دلائل و شواہد پیش کی ہیں۔ یہاں ہم صرف ایک آیت اور ایک حدیث پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کتاب مقدس سے، یعنی صحیفہ پہلا توریت شریف کا جو ہے اس کا پہلا سورہ، اس سے ہم ریلیٹڈ کر کے چلیں گے، اس سے ہم مطابقت رکھیں گے، اس سے ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز مل رہی ہے یہاں سے۔ تو یہ آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں، سے مراد اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا خود بندے کے اعضاء و جوارح ہے۔ نیز اب حدیث میں شریف میں دیکھتے ہیں کہ خلق آدم علی صورتہ، ترجمہ اس کا یہ کہ آدم کو اپنی صورت سے پیدا کیا۔ یہ دو باتیں، ایک قرآن شریف کی آیت اور ایک حدیث شریف۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ انسان میں خدا کے صفات، تمام صفات موجود ہیں، در حقیقت یہ اس کی صفات ہیں اور جن کا ظہور انسان میں ہوا ہے، اس لحاظ سے انسان گویا صفات الہی کا مجسمہ ہے۔ اب اس حدیث یعنی حدیث شریف جو ہے خلق آدم علی صورتہ، آدم کو اپنی صورت سے پیدا کیا۔ اب ذرا اس کی حدیث کا ربط ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب مقدس توریت شریف اس کا پہلا سورہ ہے، جس کو عربی میں اگر ہے تو تکوین اور اردو میں پیدائش، پہلی رکوع کی 26 اور 27ویں آیت میں ہے کہ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کے مانند بنائیں گے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے نے بقدر ظرف انسانی اپنی روحانی اور اخلاقی پاکیزہ خوبیوں سے اور صفات حمدیہ سے متصف کیا، اور یوں انہوں نے اپنے ساتھ مشابہت بخشی۔ انہیں یہ نہ صرف اشرف المخلوقات بلکہ اشرف الاخلاق اور اشرف العقل، اشرف الحکمت بنایا، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی متشابہ صفات الاشرف المخلوقات انسانی ہستی کے ساتھ بوقت ضرورت بذریعہ الہام مکالمہ مخاطبہ کر سکے، اور اس سے حقیقت و معرفت یعنی حقیقی عرفان کے راز و رموز بیان کر سکے۔ اور رب تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ذوالجلال لامحدود اور لامتناہی ہستی ہے، اس کی ذات وحدت بے حد و بے حساب ہے، وہ انسانی رسائی سے بلند و بالا ہے، انسانی سوچ سے بلند و بالا، جو ذہن میں آ گیا پھر خدا کیوں کر ہوا۔ وہ ہمہ جا حاضر و ناظر، وہ غیر منقسم ہے، واحد اور صاحب اختیار ہے، زندہ ہستی، وہ خالق اور رزاق ہے، وہ رازداں ہے سب کا، ساری کائنات قیام اور نظام حیات اسی کے حکم ربانی یعنی الہی قدرت سے رواں دواں ہے، اور الہی قدرت کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور کرشمہ بھی انسان کے لیے باعث حیرت و تعجب ہے۔ عزیزم، ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ایسی نادیدنی ہستی ہیں جس کا وجود اور انسانی ہستی انسان کی طرح نہیں، وہ مرد یا عورت نہیں، وہ تذکیر و تانیث نہیں، بلکہ وہ ہر چیز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی شکل اور تجسم کے واسطے کسی عورت کے ساتھ اپنے ازدواجی رشتہ کے ضرورت اور محتاجیے سے کلیتاً پاک و منزہ ہے۔ اس لیے جو کام ہو وہ کہے، حکم اگر دے کن اور فیکون، یعنی فوراً ہی وہ کام شروع ہو جاتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی مذہب میں خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید الہی کا عقیدہ موجود ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مذہب خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ماہیت اور حقیقت اور شخصیت کو کلی طور پر بیان کرنے میں بھی بے مثل اور روحانی بھی اور بے نقص ہے۔ نہیں، رب تعالیٰ اپنے الہی رشتہ محبت اور حقیقی معرفت کی عظمت کے سبب سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹی بنا لیتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ جسمانی طور پر کوئی انسان
خدا تعالیٰ کے بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتا، روحانی طور پر کوئی ہو سکتا ہے، چونکہ روح سے جو پیدا ہوا ہے وہ روح کی سمجھ سکتا ہے، جو جسم پیدا وہ جسم کو جانتا ہوگا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں 2 مثال پیش کریں گے، کرتے چلیں۔ فرض کریں اگرچہ لوہار بغیر لوہا کے کوئی چیز بنا سکتا ہے، نہیں۔ سونار بغیر سونا کے نہیں بنا سکتا، بڑھئی بغیر لکڑی کے، کمہار بغیر مٹی کے، درزی بغیر کپڑے کے کوئی چیز بنانا چاہے تو ہرگز نہیں بنا سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ جو خلاق عالم ہے، خلاق کائنات ہے، عالمین ہے، قادر مطلق ہے، اسی نے تمام کائنات کی ہر شے کو اپنے کلمہ کے وسیلے سے نیست سے ہست کیا۔ یعنی اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کلمہ کیا ہے؟ کوئی ہے بھی، یا بس یوں ہی صرف کہا جاتا کہ جی وہ کلمۃ اللہ ہے یا روح اللہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نام آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب کوئی تو کلمۃ اللہ روح اللہ ہے۔ جی ہاں، وہی جسے قرآن شریف میں روح اللہ یا کلمۃ اللہ اور بھی بہت سارے الفاظ سے ان کا ثنا خواں ہے۔ 500 قبل مسیح حضرت دانیال علیہ السلام، ان کا صحیفہ ہے، اس کے 12ویں رکوع کی 7ویں آیت میں مرقوم ہے کہ خدا تعالیٰ رب العالمین ہے اور کائنات یعنی خالق کائنات حی و قیوم ہے۔ اس میں بھی کہا تھا حی زندہ ہے اور قائم ہے، اور قیامت تو وہی زندہ اور قائم رہے گا، اور وہی سب کا رب ہے۔ رب تعالیٰ ایک زندہ فوق الفطرت بلند پایہ آسمانی ہستی اور ایک کامل اخلاقی روحانی شخصیت ہے۔ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کا رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ صرف یہ تصوف کی باتیں تھیں، اتنی گہری باتیں ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ تصوف کو حقیقی معنی میں نہ سمجھ پائے۔ اصل میں لفظ صوف ہے، صوف سے تصوف بنا ہے، وہ ایک لباس ہوتا جو پہن لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم صوفی ہو گئے۔ اور وہ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ یا دور کے معنی جانتے ہیں؟ زواد ہے، زواد الف رے، زوار یعنی ضرر پہنچانے والا، اور قرآن شریف میں کتنی بار آیا؟ یہ سوال تھا۔ زار کے معنی ہے ضرر یا نقصان پہنچانے والا، اور قرآن شریف میں کسی بھی آیت میں ہمیں یہ لفظ نہیں ملا۔ ضرر پہنچانے والے بھی کئی قسم کے ہوتے، 2 قسم، ایک عارضی ہے اور ایک ابدی ہے۔ کن کو؟ نہ آفتاب دن کو ضرر، اور یہ وہ کون ہے کہ اس کو ضرر نہ پہنچائے اور نہ ہلاک کریں گے؟ اب آئی دیکھتے ہیں یسائی نبی کا صحیفہ، اس کے 65ویں رکوع کی 25ویں آیت، اور زبور شریف اس کے 121 رکوع کی 5 اور 6 آیت۔ چونکہ دونوں باتیں ایک ملتی جلتی ہیں، اسی لیے ہم نے دونوں کو یہاں ایک ساتھ کر دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایمانداروں کے لیے، خداوند خدا تیرا محافظ ہے، اور خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو، اور بھیڑ اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، اور خدا فرماتا ہے۔ عزیز و مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، شفا مل جائے گی انہیں۔ کون؟ جس طرح کس کے مانیں گے؟ کس پر ایمان؟ جناب مسیح پر، کیونکہ جناب مسیح جس کو چھو دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جس طرح یہ کہ سب سے پہلے یا زاروں نے کس کو کس بات کی وجہ سے ضرر پہنچایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جس طرح خدا تعالیٰ کے صفاتی نام سے منسوب ہے، بے شک ہے اور ہوگا، لیکن خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور خدا اپنا یہ صفاتی نام قیامت سے پہلے تو استعمال نہیں کیا۔ ضرر پہنچائے گا لیکن قیامت سے پہلے نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اور نہیں کرے گا، تو پھر یہاں البتہ قیامت یا روز جزا، جس دن کو مالک یوم الدین بھی کہا گیا ہے، اس دن ضرور استعمال کرے گا۔ اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو باغ عدن سے نکالنے کا معاملہ، وہ رب تعالیٰ نے جو پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ حکم عدولی سے ہوا، لیکن اس میں رب تعالیٰ نے ضرر نہیں پہنچایا، ورنہ 2 عدد برے کو قربانی کر کے اور اس کے کھال کا لباس نہ عطا کرتا۔ پھر قائن یعنی قابل جسے کہا جاتا ہے، اسے منع کیا تھا غصہ نہ کر، اور اس نے خدا کی بات نہیں مانی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مگر خدا نے اسے ضرر نہیں پہنچایا۔
پھر دیکھتے ہیں کہ 120 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی جملہ کہتے رہے، توبہ کرو طوفان آنے والا ہے۔ آپ سوچیں کہ 120 سال، ایک دن دو دن 120 دن نہیں، 120 ہفتے نہیں، 120 مہینہ نہیں، 120 سال تبلیغ کرتے رہے، یہی ایک جملہ روز پوری قوم سے کہتے رہے۔ تو آپ سوچیں کہ قوم نے توبہ کی اور طوفان آ گیا۔ تو کس کی وجہ طوفان آیا؟ خدا نے ضرر اپنے سے نہیں پہنچایا۔ اگر توبہ کر لیتے تو ضرر نہیں پہنچتا۔ جس طرح نینوا کے لیے کہا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام سے کہا تھا کہ تبلیغ کرو، انہوں نے نہیں کی، کہا نہیں خدا تو ہے، خدا۔ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ہمیں توبہ، تو بادشاہ تک کیا کیا، اس نے اپنے شاہی لباس اتار پھینکا، ٹاٹ پہن لیا، اوڑھ لیا، خاک میں بیٹھے، اپنے سر پہ خاک ڈال لیا ان لوگوں نے، اور پوری رعایا پر کہ اس نے جانور تک کو اس نے روزے رکھوا دیے کہ کوئی کھائے گا نہ پیے گا۔ 3 دن تک سب نے گریہ ازاری کی، اپنے گناہ کی خطاؤں کی معافی مانگی، توبہ کی۔ اور جب یونس دوبارہ اس بستی میں آئے کہ اب تو تباہ ہو چکا ہوگا، لیکن نہیں ہوا، چونکہ 40 دن کا موقع تھا۔ پھر دیکھا تو ساری چیز، خدا پہلے توبہ کرواتا، چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اور اس کے مقصد کے لیے کام کریں۔ کیا آج اگر تمام مملکت مل کر کے بشمول دیگر تمام اسلامی ہو یا غیر اسلامی ممالک ہوں، سب کے سربراہ مملکت اگر توبہ کریں تو کیا خدا ان کو معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ لیکن وہ صاحبان حکومت خود خدا بن بیٹھے تو کہاں سے توبہ کی توبہ ہوگی؟ توبہ ضروری ہے تو پھر نجات ملے گی۔ نجات کے لیے ایمان لانا، پہلے توبہ پھر ایمان۔ یہی چیز وہاں بھی تھا کہ نوح کے زمان قبل اس کے کہ بت پرستی سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن طوفان آ گیا۔ ہر ظالم اور جابر کو منع کر رہا ہے پروردگار عالم کہ اپنی منمانی نہ کرو، ورنہ بحر قلزم میں کس کو نہیں غرق کیا تھا خدا نے؟ فرعون کو۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس دیکھنے، اور تو خدا کے کلام کو نہ ماننے اور ایمان نہ لانے پر خدا پہلے تنبیہ کرتا ہے اور قیامت تک وہ مہلت دے رہا ہے سب کو۔ توبہ کرو ایمان لاؤ، توبہ کرو ایمان لاؤ، ورنہ ضرر تو ضرور پہنچے گا۔ دراصل انسان ہی انسان کو ضرر پہنچا رہا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ تو درختوں کو ضرر پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ تو جس انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہوا ہو، اسے کیوں کر ضرر پہنچائے گا؟ ہاں البتہ اس کی زمین پر بے گناہوں، مظلوموں، بے سہاروں اور یتیموں اور بیواؤں اور مساکین اور مفلوک الحال سب پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب بھی موقع آنکھ کھول لی جائے، توبہ کر لی جائے، ان سے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ بھی نہ کریں تو ضرور اس کا انتظام ہوگا۔ لیکن ہم چل کر سیکھیں گے کیا واقعی یازار نے کہا کہ ہر کمزور پر ظلم کرو؟ نہیں، رب تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی کمزور، ناتواں، مفلس، مفلوک الحال افراد، یتیم، بیوہ، مساکین، چھوٹے بچے یا بچیوں کو ضرر نہیں پہنچانے کا کیا۔ جیسا کہ نمرود، فرعون، شداد، حامان، ہیرودیس وغیرہ نے قیامت تک لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ کے زمین پر فساد مت برپا کرو۔ پھر کس کو دوسری موت میں ضرر نہ پہنچے گا؟ ایک سوال یہ تھا، جو کہ اب دامن وقت بہت کم ہے، لہٰذا میں 2 سوال کے بعد اپنی گفتگو سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ کس کو دوسری موت سے نقصان یا ضرر نہ پہنچے گا۔ یہ مکاشفہ 66واں کتاب یا 66واں سورہ کتاب مقدس کا، اور اس کے دوسری رکوع کی 11ویں آیت میں ہے، جس کے کان ہے وہ سنے، روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ کب؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، جب وہ عدل کرنے پر آئے گا تو دونوں کو الگ الگ کر دے گا، جنت والے الگ، دوزخ والے الگ، دائیں ہاتھ والے الگ، بائیں ہاتھ والے الگ۔ تو بائیں ہاتھ والے کو وہ تو نقصان خسارے میں رہیں گے، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، لیکن دائیں ہاتھ والے انہیں پھر موت نہیں آئے گی، وہ ضرر نہ پہنچے گا دوسری موت سے۔ اب یہ کہ وہ کون ضار ہے جس کو ضرر پہنچانے کا اختیار ہے۔ بس آخری گفتگو یہ بھی مکاشفہ 7ویں باب کی دوسری آیت میں کہ اس کے بعد زمین میں چاروں کونے پر فرشتے کھڑے دیکھے، ایک مہر کھولی گئی۔ یہ جب مکاشفہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ اسی لیے ہم بار بار آپ کے ختم باز کرتے ہیں کہ جب تک آپ آنے والے وقت کے لیے مکاشفہ یعنی کشف والی جو چیز ہے، صرف کشف نہیں بلکہ اس کو دکھایا گیا اس شخصیت کو، اور جناب مسیح نے خود اس کا مظاہرہ کروایا۔ تو اس کتاب مقدس میں درج ہے یہ ساری باتیں، مطالعہ کریں گے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ تو مکاشفہ 7ویں رکوع کی دوسری آیت میں ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ
خدا کے مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا، اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار تھا بلند آواز میں پکار کر کہا، جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر دیں زمین اور سمندروں اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں ان کا شمار بن اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ اب قرب قیامت آسمان سے جو بھی آئے گا وہ عدالت کرے گا۔ اب سوچیے آسمان سے کون آنے والا ہے؟ ایک ہی ہستی، اور وہ آپ قرآن شریف کے سورہ بقرہ آیت 210 میں بغور مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں۔ جب وہ آئیں گے تو عدالت ہوگی، یاجوج ماجوج اور بھی دیگر جو ہوں گے، دجال وغیرہ، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم توبہ کرنے اور ایمان لانے سے رہ جائیں۔ عزیزو، توبہ کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی خدا چاہتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس ہستی کے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں اور ایمان لے آئیں، تاکہ کچھ ضرر نہ پہنچے۔ اسی لیے کہا گیا خود کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ وہ جہنم کی آگ سے، وہ آگ وہ جھیل جو گندھک اور آگ سے تیار کی گئی ہے۔ خدا اس میں کسی انسان کو نہ ڈلوائے، لیکن جو لوگ شر پسند ہیں، جو لوگ خدا کو فراموش کے توبہ نہیں کرتے ہیں اور گزر گئے، توبہ بھی نہ کی، اور نہ توبہ کے بعد ایمان لانا ہے۔ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن توبہ نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلے توبہ پھر ایمان۔ تو خداوند ہم سبوں کو اپنے معرفت حقیق سے روشناس کرے۔ آئندہ نشست میں پھر کسی اور عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت۔ خدا حافظ ناصر۔